اب یہ جعفر ایکسپریس کی انہوں نے بات کی ہے، ان کے اسلام آباد کے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے لگا ہوا ہے کہ 100 بندے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اور یہ رمالیوں کو جو ہے دہشت گردوں نے خود چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ان کے مجھے ابھی دکھایا گیا، یہ ابھی ان کو جیو نے آپ کو کوٹ کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں ان کا کیا سٹینڈ ہے، کیا شناخت ہے، کیا وفاداری کا محور کیا ہے، ان کو خود نہیں پتہ۔ صبح کچھ بولتے ہیں، شام کو کچھ بولتے ہیں۔ پاکستانیوں میں پوچھ لیتا ہوں، میں تانا وہ دو جو مارشاء اللہ کی پیداوار ہیں، جن کی پنیری مارشاء اللہ میں لگے 58 کے مارشاء اللہ میں، وہ تانا دیتے ہیں۔ ایوب خان کون تھا؟ ایوب خان کو میرا رشتہ دار نہیں تھا، ایوب خان آپ کا رشتہ دار تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بہت بڑا سانحہ جو سانحہ بولان جعفر ایکسپریس کی بات کر رہے ہیں ہوا، جس میں جو ہے وہ نہتے اور مظلوم پاکستان کے شہریوں کو جو ہے وہ دہشت گردوں کی جانب سے یرغمال بنایا گیا، لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کے بعد جو ہے وہ تمام یرغمالیوں کو جو ہے نہ صرف رہا کروایا بلکہ جو دہشت گرد تھے ان کو بھی جہنم میں جو ہے وہ پہنچایا، جہنم حاصل کیا۔ لیکن اتنے بڑے سانحے کے بعد ایک بار پھر سے قوم کی طرف سے اور تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے باقاعدہ طور پہ یہ واضح جو ہے وہ رستہ اختیار کیا گیا کہ ایک بار پھر سے نیشنل ایکشن پلان 2 جو ہے اس کو کیا جائے، تمام جماعتیں آپس میں مل کر بیٹھیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں ان سارے معاملات کے اندر سیاست جو ہے وہ بھی چمکائی جا رہی ہے، جس طرح خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کے اندر بات کی کہ جو ہے وہ ان کے اوپر الزام لگایا یہ جناب سوشل میڈیا سیل جو تھے وہ سپورٹ کرتے رہے۔ خیر اس کی طرف نہیں جائیں گے، اسی تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلطان شاہ صاحب۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، بہت سینئر رپورٹر، سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلا ہی سوال یہ کہ نیشنل ایکشن پلان APC کے بعد جو ہے جو سانحہ ہوا تھا پشاور کے اندر، تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ سے لانچ کیا گیا، اور جس کے بعد ایک بار سے پاکستان مکمل طور پہ دہشت گردی سے جو ہے وہ جان چھڑا چکا تھا۔ اب پھر سے یہ لہر پاکستان میں دوبارہ سے آ رہی ہے اور سیاستدان پھر سے مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے سیاسی مفادات بھی ان کے ساتھ جڑے ہیں۔ اچھا، اس میں عادل صاحب یہ جو مین جو ہے آپ نے بڑی اچھی گفتگو، یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو صرف اپنی سیاست سے ہٹ کر اگر یہ ملک کے بارے سوچیں گے تو شاید وہ ان کے لیے بہتر، لیکن وہاں ان کو ٹائم نہیں ملا، یہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں ہی مصروف عمل ہے۔ لیکن یہ بڑا افسوسناک واقعہ جو پیش ہوا ہے جعفر ایکسپریس والا، لیکن پھر بھی ہماری جو فورس ہے انہوں نے تمام جو یرغمالے ان کو انہوں نے بازیاب کروا لیا، تو یہ انہوں نے تو بڑا اچھا کام کیا۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ یہ دہشت گردوں کا جو خاتمہ ہے وہ ضروری، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے پشاور میں بھی سانحہ ہوا، اس کے بعد یہ واقعہ جو ہے جعفر ایکسپریس والا یہ ہوا۔ اچھا، اس میں ہوتا کہ اب آج جو ہے قرارداد جو ہے قومی اسمبلی میں جو وہ جمع کروائی گئی، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں کوئی سیاسی جو ہے بیان بازی نہ ہوتی۔ آپ نے جیسے خواجہ آصف کے بارے میں بات کی، تو خواجہ آصف صاحب کو اب سیاست سے ہٹ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، اس وقت جو ہر شخص جو اس حوالے سے وہ پریشان ہے، اور یہ جو واقعہ کو لے کر جو ساری عوام جو غم و غصہ پایا جا رہا ہے، تو اس وقت سیاستدانوں کو جو اس بارے میں سوچنا چاہیے، جیسا کہ بلاول بھٹو صاحب کا آپ نے بیان سنا، اس کی اچھی تقریر تھی کہ بھئی اس وقت نواز شریف کے، آپ کو شاید یاد، نواز شریف کے دور میں جو نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بنایا گیا، اس کے بعد جو دہشت گردی کی خوب جو ہے ان کے خلاف جو کارروائی کی گئی، لیکن اب بلاول بھٹو جو ہے انہوں نے دوبارہ سے جو ہے نیشنل ایکشن پلان 2 کا مطالبہ کیا ہے، تو اس والے سے جو گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا، اور تمام، اور دوسرا میں یہی کہوں کہ اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ سیاسی اختلافات جو ہے اس کو بلا کر تمام جماعتوں کو اکٹھا جی، بات آپ نے کی کہ حکومت کیونکہ ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، حکومت ایک سربراہ کا کام کرتی ہے، اس نے ناراض بھائیوں کو بھی لے کر چلنا ہے اور جو اس کے ساتھی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے
تو کل کے واقعے کو لیकर بلاول بھٹو نے نیشنل الیکشن کے پلان کی بات کی کہ 2 دوبارہ سے لانچ کیا جائے اور ایک بار پھر سے ان کے جو ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں جو پنجے گاڑی ہے دہشت گردی، نہ صرف ان پنجوں کو کاڑا جائے بلکہ اس کے سرپرستوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لیکن اگر ہم کل کے سانے کو لے کر دیکھیں تو سیاسی جماعتیں بھی بڑھ چکی ہیں۔ بالکل آپ کی بات کہیں نہ کہیں پہ آپ دیکھیں کہ اگر اپوزیشن کی بات کریں تو ان کے سوشل میڈیا کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ٹرولنگ کی جا رہی تھی اور بڑے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ پھر حکومت کی جانب سے آج اسمبلی میں اس کا جواب دیا گیا، نمائندے ہیں خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر اسد کیسر جو ہیں وہ ملبہ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، یعنی کہ کوئی ایک اچھی تجویز نہیں آ رہی کہ آپ تجویز دیں، بیٹھیں، بات کریں، اس معاملے کو لے کر حل کس طرح کرنا ہے، کیونکہ اگر پاکستان کے اندر اسی طرح ہمارے اپنوں کی پیاروں کی جانیں خطرے میں رہیں گی تو پھر ہم لوگ کریں گے کیا؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے خواجہ آصف کے حوالے سے، اسد کیسر کے حوالے سے، بات یہ کہ حکومت اس وقت چاہے پی ٹی اے کی ہوتی، چاہے اپنے پیپل پارٹی کی ہو، چاہے نون لیگ، کوئی بھی گورنمنٹ، تو ذمہ داری تو گورنمنٹ کے اوپر ہی جاتی ہے، کیونکہ یہ سارے معاملات جو سیکورٹی کے حوالے سے وہ گورنمنٹ کے بے شک۔ کھاتے میں آتے ہیں اور انہوں نے ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ اب وہ پیپل پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا اپنا پی ٹی آئی ہے، اگر پی ٹی آئی تو گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرائے گی، اور کیونکہ سیکورٹی کے حوالے سے سارے معاملات جو عوام کو جو تحفظ دینا ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو یہ ذمہ داری بیسیکل تو گورنمنٹ کی ہے، تو گورنمنٹ کو اس چیز کو قبول بھی کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو اس حوالے سے جو تمام جماعتوں کے ساتھ اپنے اختلافات جو ہیں ان کو ختم کر کے مل کر بیٹھنا چاہیے اور اس معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہیے، نہ کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو، جیسا کہ میاں والی میں بھی ایک واقعہ جو پیش آیا کہ وہاں وہ جو دہشت گرد وہ میاں والی پہنچے، لیکن پولیس نے وہاں ان کی جو عزائم تھے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا، تو یہ واقعہ جو رونما ہو رہے اس والے سے جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ تو کاروائیاں کرتی، وہ تو لیکن اپنی کاروائی وہ بالکل ان کر کا رہے تو ہیں۔ ظاہر کام ہے، لیکن مقصد یہ کہ حکومت کہاں کھڑی، بس بالکل بڑا اچھا اصل آپ ساری نے ذمہ داری تو گورنمنٹ پہ آتی ہے نا، یہ کہ بڑا اچھا گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے، بڑا اس اچھا حوالے سے گورنمنٹ اپنی کی کوئی اسٹریٹجی دے، کوئی پلان بنائے، جیسے کہ نیشنل ایکشن پلان 2 کا جو مطالبہ بھی کیا پارلیمنٹ کے اندر جو ہے بلاول بھٹو نے، تو گورنمنٹ کو بالکل اس حوالے سے بالکل جو ہے تمام جماعتوں سے بیٹھ کر گفتگو کرے اور ان سے رائے لیں۔ دیکھیں، سیاست میں مخالفت جو وہ ہوتی رہتی، آج اگر مسلم لیگ نون گورنمنٹ میں، تو کل یہ اپوزیشن میں جب ہوگی تو موجودہ اس وقت کوئی بھی گورنمنٹ ہے تو اس کے اوپر بالکل تنقید کرے گی، کیونکہ تنقید کرنا اپوزیشن کا کام ہے، تو آپ کو تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا ضروری چاہیے، تاکہ جو سیاسی اختلافات ہیں وہ آپ کے چلتے رہیں گے، لیکن اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے وہ آپ کو سیاسی اختلافات نہیں رکھنے چاہیے، اس طرح کے معاملات کے اندر آپ کو اپنی ملک کی سلامتی کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ بڑا اچھا آپ نے ایک جو ہے وہ بات کی شاہ جی کہ فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن فورسز کو بھی تبھی مضبوط کیا جا سکتا ہے جب ان کے بیک اینڈ پہ ان کو مکمل حمایت حاصل ہو۔ یہ بڑا ایک اچھا پوائنٹ تھا۔ اچھا شاہ جی، ابھی آپ نے بات کی کہ ہم سیاستدانوں کو مل کر بیٹھنا ہے تاکہ ان کرائسس کا حل نکل سکے۔ ہم اگر دیکھیں آپس میں یہ بیٹھیں گے تو ہی کوئی فیصلہ کر سکیں گے، نہیں تو ہر فیصلے کی مخالفت اگر دیکھا جائے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے تو پھر کچھ کے وہ مفادات میں جائے گا، کچھ کے وہ خلاف جائے گا، وہ پھر اس کی مخالفت چلے گی۔ سر، کل جو ہم سارا دن یہ خبریں سنتے رہے ذرائع سے، اور پھر ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا کہ دہشت گرد جو سرحد پر اپنے ہینڈلر سے جو ہے وہ مسلسل سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے میں تھے، سفارتی کارروائی تو ہوگی، سفارتی طور پر تو معاملات اٹھائے ہی جائیں گے، کیا کوئی اس طرح کے جو اس تمام سہانے کے اندر ملوث تھے ان کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں، بیسیکلی آج جو قومی اسمبلی میں یہ قرارداد جو جمع ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو ڈبیٹ ہو رہی ہے، تو اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہے نا کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے گورنمنٹ اپنی کوئی حکمت عملی جو ہے وہ دے گی، تو یہ سارا آج کا یہ جو ڈبیٹ ہو رہی ہے یا بحث ہو رہی ہے، اس کا اصل بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک پلاننگ کرنی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان 2 کا مقصد کیا ہے؟
بھی دیکھیں آپ نے پہلے بھی نیشنل ایکشن پلان نواز شریف کے دور جب اس وقت پرائم منسٹر تو اس وقت بنایا تو انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انہوں نے ساری پلاننگ کی تھی. تو آپ بھی دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی ہے نا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ سب لوگوں کے ساتھ آپ جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو بات کریں گے. اگر آپ یہ سمجھے کہ لو جی پی ٹی آئی کے سے تو ہم بات نہیں کرنا چاہتے تو اس کے ساتھ بیٹھیں گے. بھائی پی ٹی آئی اسی ملک میں ہے نا, وہ بالکل مسلمان ہے, پاکستانی شہری ہے نا, وہ کوئی انڈیا سے تو نہیں آگے. جب وہ آپ اپوزیشن کرنا ان کا حق ہے اور وہ تنقید بھی آپ پہ کریں گے, آپ تنقید برداشت کریں. اور باقی جہاں ملکی معاملہ ہے وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ ڈیبیٹ کریں, ان سے بات کریں, گفتگو کریں کہ بھئی یہ معاملہ اور اس میں ہمیں کوئی اچھی اسٹریٹجی بتائیں. دیکھیں وہ ملکی سلامتی کے لیے وہ کوئی خلاف تو نہیں ہے نا. مقصد ہے کہ سیاسی طور پہ اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن جہاں ملک کا معاملہ ہے وہاں کوئی بھی آپ سے اختلافات نہیں کرتا. بہت شکریہ سلطان شاہ صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین بڑی اچھی بات سلطان شاہ صاحب نے کی کہ ملکی سطح پر جو ہے وہ آپ کو ایک ہونا پڑے گا, کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے اپنے اختلافات جو ہے وہ اپنی جگہ, جہاں پر ملکی سلامتی کی بات آئے تو پھر سب کچھ جو ہے وہ پس پردہ ڈال کر سب کو ایک ہونا پڑے گا. اور اس ناسور کو جو ہے یہ دہشت گردی کا ناسور جس میں ہمارے پیارے ہمارے اپنے جو ہیں وہ اپنی جانیں گنواتے ہیں, بے گناہ جانیں گنواتے ہیں, ان کو جو ہے وہ اس سے بچانے کے لیے, اس نسور کو ختم کرنے کے لیے سب کو اپنے اختلافات بلا کر ایک صف میں کھڑے ہو کر آگے آنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.